میرا ایک جملہ ہے، میں اکثر مقامات پر ذکر کرتا ہوں کہ رشتے سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے، رشتے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کا رشتہ ہو گیا، آپ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے ہیں، تو اب آپ نے اس رشتے کو نبھانا ہے۔ لہذا چھوٹے موٹے مسائل ہر گھر میں ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، پرابلمز بھی ہوتی ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کریں، نہ کہ رشتے کو ختم کر دیں۔ تو سب سے پہلے اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ میں نے اس رشتے کو نبھانا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اب اس کے بعد بالفرض بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، کسی بات پر لڑائی ہو گئی اور بدتمیزی ہو گئی، بد کلامی ہو گئی، تو اپنے اوپر یہ بات لازم کر لیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے، لفظ طلاق میری زبان پر نہیں آئے گا۔ جب آپ نے پہلے سے اپنے اوپر یہ بات لازم کی ہوئی ہوگی تو جتنا مرضی یہ جھگڑا ہو جائے، طلاق کا لفظ نہیں آئے گا۔ بعض لوگ کیا بے وقوفی کرتے ہیں کہ وہ ذرا سا جھگڑا ہوتا ہے، فوراً ان کی نوکے زبان پہ ہوتا ہے خاموش ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور جب ہائپر ہو جاتے ہیں تو غصے کے اندر وہ طلاق دے بھی دیتے ہیں۔ بعد میں رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ جی وہ میری بیوی کو میں نے یہ الفاظ کہہ دیے، 3 الفاظ کہہ دیے، انہیں بتایا جاتا ہے اس سے تو طلاق ہو جائے گی، تو فوراً ان کا اگلا جواب کیا ہوتا ہے کہ میں نے غصے میں کہا تھا۔ تو میرے بھائی، اب آپ کی زوجہ بہترین چائے بنائے، کڑک چائے جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کڑک چائے لا کر آپ کو دے کہ میرے سرتاج آپ یہ چائے نوش کیجئے، اور آپ چائے کی ایک سپ لیں اور کہیں آج میں آپ سے بڑا خوش ہوا ہوں، بہترین الائچی والی چائے تم نے بنائی ہے، جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایسے طلاق کون دیتا ہے؟ طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے، چائے اچھی نہ بنے اس پر جھگڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چائے کا مسئلہ یہ کہ چائے ہر بار اچھی نہیں بنتی، کبھی کبھی اچھی بنتی ہے، تو چائے پر مہربانی کر کے طلاق نہ دیا کیجئے۔ تو اب جو طلاق دی جاتی ہے وہ غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ اب انہیں بتایا جاتا ہے بھائی غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے میرے پیارے عزیزو کہ کچھ بھی ہو جائے، طلاق کا لفظ زبان پر نہیں لانا، مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے جو مردوں کو ابھارتی ہیں کہ ہاں مجھے طلاق چاہیے تم سے، ابھی مجھے طلاق دو، مجھے ابھی طلاق چاہیے، مجھے تم جیسے مرد کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ اب وہ اتنا جوش دلاتی ہیں کہ بعض اوقات شوہر طلاق دے دیتا ہے۔ اب آپ یقین کیجئے کہ طلاق کے بعد میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی ریسنٹ میرے پاس رمضان کی بات بتا رہا ہوں، ایک ایسا مسئلہ آیا کہ شوہر جو ہے وہ رو رہا تھا باقاعدہ کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اب وہ پریشان ہے، 3 طلاقیں دے دیں، بیوی نے بھی غلطیاں کیں، اس کو اتنا ابھارا کہ اس نے کال کے اوپر طلاق دے دی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ بعد کے پچھتاوے سے بہتر ہے نا کہ آپ پہلے ہی اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے لفظ طلاق اپنی زبان پر نہیں لانا۔ اور میں آپ کو یہ دعوے سے بتا رہا ہوں کہ 90%، 100 میں سے 90% کیسز میں طلاق دینے کے بعد ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، ہم نے طلاق کیوں دے دی؟ اب طلاق جب آپ نے دے دی ہے تو طلاق گولی کی طرح ہے یا تیر کی طرح ہے، جب وہ کمان سے نکل گیا تو طلاق واقع ہو گئی، اگر نسبت موجود ہے زوجہ کی طرف۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات طلاق کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنی نوک زبان پر طلاق کو نہیں رکھنا ہے، اور لڑائی میں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے لفظ طلاق اپنی زبان پر کسی صورت نہیں لانا، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 یہ ہے کہ طلاق کو جو حلال رکھا گیا ہے، یعنی جائز رکھا گیا ہے، راستہ رکھا گیا ہے، وہ اس صورت کے لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مزاج نہیں مل رہا ہوتا، ہر طرح کی کوشش کر لی جائے، لڑکی بعض اوقات لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بعض اوقات لڑکا لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، یا کوئی ایسا عیب سامنے آ جاتا ہے، مطلب بد چلن ہونا یا شرابی ہونا لڑکے کا، بدکار ہونا، کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو شریعت مطہرہ نے فطری طور پر ایک راستہ رکھا ہے کہ جب بالکل کوئی راستہ نہ ہو کہ وہ ساتھ چل سکیں تو فرمایا تسریح باحسان، چھوڑ دو احسان کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ جہاں پر ان کا ساتھ چلنا کسی صورت ممکن نہ ہو تو پھر وہاں پر طلاق دی جا سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق،
حلال چیزوں میں جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، یعنی حلال ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، ناپسند ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا الطلاق، وہ طلاق ہے۔ طلاق سے سب سے زیادہ خوش شیطان ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ شیطان کتنی طلاقیں کروا رہا ہے، ہر گھر کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر، ہر علاقے کے اندر مسائل طلاق بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میری نظروں سے گزری کہ جس میں شیطان جو ہے وہ اپنا تخت لگاتا ہے پانی پر، اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کرا دیا، یہ کروا دیا، وہ کروا دیا۔ ایک شیطان جو ہے وہ، ایک چیلا یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دی، جدائی کروا دی، تو شیطان اپنے تخت سے کھڑے ہو کر اسے گلے لگا لیتا ہے۔ یعنی دیگر کاموں پر وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کروانے پر خوش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں طلاق ناپسندیدہ ترین عمل ہے، اور شیطان طلاق کو انتہائی پسند کرتا ہے۔ اسی لیے وہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے وساوس پیدا کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح طلاق ہو جائے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم نے طلاق کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، اور لفظ طلاق اپنی زبان پر نہیں لانا۔